چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 103 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم کرے اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منع کرے برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، جو آسمان سے زمین تک آیا ہوا ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اب قرآن و سنت کی تعلیمات ان کو عام کرنا، پھیلانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور نیک کام کا حکم کرتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے، مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو آدمی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکمرانوں کا، حکومتوں کا کام ہے، کیونکہ ان کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، عام عوام کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائی ہم جہاں اور کوششیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہو جائے۔ آپ یقین رکھیں، جو لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسلامی ملکوں میں جاتے ہیں، تو ان کو یہاں کا اور وہاں کا بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 90% عوام جو ہے وہ اسلام چاہتی ہے، وہ اسلام پسند ہے۔ آپ یقین کریں، آپ دنیا کے ملکوں میں چلے جائیں، اسلامی ملکوں میں چلے جائیں، تو یہاں کا اور وہاں کا بڑا واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ یا الحمدللہ لوگ دین سے محبت کرنے والے ہیں، مسجد وان میں آنے والے لوگ ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے نا قوت نافذہ نہیں ہے۔ ایسے حکمران ہونے چاہیے جو اس ملک میں دین کو نافذ کریں، دین کا نفاذ کریں۔ یقین رکھیں کہ ہمارے عوام کی اور حکمرانوں کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر دین میں ختم نبوت کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے، لیکن حکومت اس کو مذہبی لوگوں کا مسئلہ سمجھتی ہے، ملک کا مسئلہ نہیں سمجھتی۔ اسی طرح ناموس رسالت ہے اور صحابہ کی جو ہے عزت ہے، اور جو دین کے شعبے ہیں۔ بھائی جس ملک کو اللہ اور نبی کے نام پہ حاصل کیا گیا، اگر اس ملک کا مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ نہیں، پھر کس ملک کا مسئلہ ہے؟ اب سرکاری محکموں میں چلے جائیں، انہوں نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں اور یہ جناب بڑے لبرل لوگ ہیں۔ آپ
اس ملک میں سروے کر لیں، الحمدللہ تبلیغی جماعت کی محنت سے، علماء کی محنت سے، دینداروں کی محنت سے کم از کم اس ملک میں 90% لوگ اسلام پسند ہیں۔ یہ جو ٹی وی پر میڈیا پر اینکر بیٹھے ہوئے نا، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ملک مسلم ملک تو ہے لیکن اسلامی ملک نہیں ہے۔ لکھا تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ملک مسلم ملک ہے، مسلمان رہتے ہیں، لیکن اسلامی ملک عدالت اسلام سے دور ہے، ہماری تجارت اسلام سے دور ہے، ہمارے حکمران اسلام سے دور ہے، اسلام کے نام پہ دھوکے ضرور دیتے ہیں اور ہم بڑی خوشی سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ان کے اپنے بدن پر اسلام نہیں ہے تو یہ مدینے کی ریاست کیسے بنائیں گے؟ تو یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ قوت سے، طاقت سے برائی کو روک دیں۔ تو جب ایسے حکمران ہوں گے تو روکیں گے نا۔ میں نے جب لوگوں سے کہا کہ تم نے 70 سال سے ان جماعتوں کو آزما رہے ہو تو اب کسی دینی جماعت کو بھی موقع دو۔ کہتے ساری برائیوں کی جڑ مولوی ہے، حالانکہ آج تک مولوی اس ملک کا صدر نہیں بنا، اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں بنا، اس ملک کا چیف آرمی سٹاف نہیں بنا۔ بنے تو جب بھی بنے لبرل بنے، سیکولر بنے، لیکن برائی کا محور جو ہے نعوذ باللہ مولوی۔ بھائی اس کو کبھی حکومت دے کے دیکھی ہے؟ سمجھے بھائی؟ تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ ہو، یہ ملک صرف مسلم ملک نہ ہو، اسلامی ملک بھی ہو، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ ہم کھیت میں بانس کی کاشت کریں اور کہیں جی اس سے انار گریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انار لگائیں گے تو انار آئیں گے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ تو فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں۔ ہاتھ سے روکنا، نمبر 2 زبان سے روکنا، یہ علماء کا کام ہے کہ زبان سے لوگوں کو برائی سے روکیں، اچھائی کی دعوت دیں، اور عوام کے اندر کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ برے کام کو برا سمجھے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی مسئولیت کے بارے میں، نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک آدمی ہے وہ اپنے بچوں کا نگران ہے، بیوی کا نگران ہے، گھر کا نگران ہے، اس سے دین کے بارے میں مسئولیت ہوگی کہ ان کی دینی تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ باہر اس کا بس نہیں چلتا، گھر تو چلتا ہے نا۔ اسی طرح جو ہے ایک آدمی وہ علاقے کا حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کی دینی تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ جو جس درجے میں ہے اس کی مسئولیت بھی اسی درجے کی ہے۔ تو گھروں میں دعوت و تبلیغ کا نظام قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف لگائیں، دین کی طرف لگائیں، ان کی دینی تربیت کریں۔ ایسے تو کم از کم ان کو بنا کے جائیں کہ ہم دنیا سے بھی چلے جائیں تو کم از کم وہ ایمان پر تو قائم رہے، خدا نہ خواستہ وہ ایمان ہی نہ چھوڑ بیٹھے۔ آج کل حالات تو دیکھو، پیسوں کے لیے کیا نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ۔ اور 2 باتیں جو ہے جو بھی دین کے کام کرنے والے ہیں وہ یاد رکھیں۔ آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ 2 باتیں پڑھی ہیں۔ ایک بات کیا ہے کہ جو کتاب آئی ہے نا وہ پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور جو نبی آیا ہے وہ پہلے نبی کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، مقابلہ نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس طرح یاد رکھیں، دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے حلیف بنے، فریق نہ بنے، معاون بنے، مقابل نہ بنے۔ سمجھے بھائی؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن، یہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 21-22 جلدوں میں ہے۔ یہ تفسیر کی کتاب، بڑی آسان اردو ہے، اس کو پڑھیں، آپ کو جو ہے نا تفسیر بڑی آسان سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں میں پڑھاتا تھا الحمدللہ گجرانوالہ نصرت العلوم میں، تو 400 بچے کہتے میری کلاس میں تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا جی تھے ماشاءاللہ، جماعت میں بھی وقت لگا ہوا تھا، کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے، تو لیکن یہاں دین کا کام نہیں ہو رہا۔ کہتے دین کا کام نہیں ہو رہا۔ کہتے وہ کیسے ہوگا؟ کہتا اب اللہ کے راستے میں نکلے، جماعت میں نکلے۔ کہتے ان بچوں کو کون پڑھائے گا؟ کہتے ان کو اللہ پڑھائے گا۔ اب یقین کریں، میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہ رہے کہ جس کے 4 مہینے نہ لگے ہوں۔
یہ بڑا زبردست کام ہے، بڑا بہترین کام ہے، یقین کر میں دل و جان سے اس کام کی تائید کرتا ہوں، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ آپ کرکٹروں میں چلے جائیں، فلمی شعبے میں چلے جائیں، وہ لوگ کو مولویوں کی بات سنتے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ ان کو بھی پٹڑی پہ چڑھا دیا۔ اب کہیں انضمام الحق کا بیان ہو رہا ہے، کہیں سید انور کا بیان ہو رہا ہے، کہیں مشتاق کا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں میں یہاں نہیں تھا تو یہاں سید انور اور مشتاق ہے اسی مسجد میں، ان کا بیان ہوا تو میں آیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے نا عید کو، وہ بھی جگہ نہیں تھی، باہر کھڑے ہو کے بیان سن رہے تھے، کیونکہ لوگوں کی آئیڈیل وہ ہیں۔ اس کام کی جو ہے نا، ہم نبیوں والا کام ہے، حضور علیہ السلام کا کام ہے، بڑا بہترین کام ہے۔ لوگوں میں دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ مقصدہ کے پرلے درجے میں دین سے دور ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو تہجد گزار بنا دیتا ہے۔ اس لیے بھائی ہر بندہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ تبلیغ میں ہم وقت لگائیں گے، لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں نے بھی اللہ کے فضل سے وقت بھی لگایا ہے، اور جو ہے نا میری تمنا بھی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو میں جاؤں۔ تو یہ بہت بہترین کام ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ صرف ثواب کے لیے، ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم یہ کام کریں، لوگوں کو دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں۔ آج آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے لوگ آپ کو تبلیغی جماعت میں ملیں گے، کو کہے گا جناب میرے ہاتھ پہ 400 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، 400 بندے مسلمان ہوئے۔ کوئی آپ کو بتائے گا کہ 5000 لوگ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ اس زمانے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں پہ بھی کوئی اسلام قبول کر لے، لیکن افریقہ میں، امریکہ میں، دنیا کے 7 بر اعظموں میں الحمدللہ انہوں نے تبلیغ والوں نے اتھل پتھل کر دیا دنیا کو۔ یہ سعودی عرب کا بادشاہ تھا شاہ فیصل، کہتے ہیں یہ وہاں گیا فرانس میں، اس نے مسلمانوں نے کہا کہ آپ اس کے صدر سے ملیں گے تو آپ مہربانی کریں ان سے کہ ہمیں یہاں مسجد بنانے کی اجازت دیں۔ تو اس نے بات کی تو فرانس کا صدر کہنے لگا بالکل آپ مسجد بنائیں، ہم تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں گرجا بنائیں۔ آپ وہاں ہمیں گرجا بنانے دیں، ہم یہاں مسجد بنانے دیں گے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، کہنے لگے پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے آج وہاں پہ ہزاروں مسجدیں بن چکی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک یورپین ملک میں، وہاں پہ یاد رکھیں اسلام میں مسجدوں کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، جو مسجد ہے وہ قیامت تک مسجد ہے، سمجھے بھائی۔ لیکن ابھی میں ایک بات بھی بتا دوں، فیٹف کا جو قانون لاگو ہوا ہے نا ہمارے ملک میں، فیٹف اس کی شرائط جو ہم پہ مسلط ہو چکی ہیں، اسلام آباد میں وہ قانون لاگو ہو چکا ہے کہ اس شہر کا جو کمشنر ہے یا جو بڑا ہے وہ مسجد کی حیثیت تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ اگر مسجد کو دفتر بنانا چاہے نا تو قانون میں لکھ دیا اس کو اجازت ہے۔ یہ قانون پاس ہو چکا پاکستان میں، اور اسلام آباد میں وہ نافذ بھی ہو چکا ہے فیٹف کے کہنے پر، حالانکہ انگریزوں کو بھی یہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں تو وہ لوگ جو ہے نا گرجا بیچ سکتے ہیں، پادری گرجا بیچ سکتا ہے، ان کا مذہب میں اور قانونی طور پہ ان کو یہ اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گرجا اسی کو بیچے گا کہ یعنی کہ وہاں پہ مسجد بن سکتی ہے، مندر بن سکتا ہے یا گردوارہ بن سکتا ہے، یعنی وہ مذہبی لوگوں کو ہی بیچ سکتا ہے۔ تو اب ان کے گرجے بے آباد ہیں، وہ الحمدللہ مسلمان جو نا دڑا دڑ وہ گرجے خرید کر مسجدیں بنا رہے ہیں۔ تو غالباً انگلینڈ میں مسلمانوں نے گرجا خریدا تو اب کافی مہنگا خریدا، تو اس کے اندر ایک ٹل لگا ہوا تھا، تو ایک انگریز آ گیا، کہنے لگے یہ ٹل بیچنا آپ نے، یہ تو بڑا سارے قدیمہ میں سے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کہنے لگے ہم بالکل بیچتے ہیں۔ وہ جتنے کا گرجا خریدا تھا نا اتنے کا وہ ٹل بیچ دیا انہوں نے، گرجا مفت میں مل گیا۔ اس طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مولانا مکی صاحب بیان کر رہے تھے، مکہ مکرمہ والے، وہ بیان فرماتے تھے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے اشتہاری تھے، تو انہوں نے نا ایک بیس بدل لیا، ہندو وہ جنہیں پنڈت ہوتے ہیں وہ پنڈت بن گئے۔ اب یہ جہاں بھی جاتے وہ کہتے ہیں تو بھگوان آ گئے، بھگوان آ گئے۔ کہنے لگے ایک علاقے میں ہم گئے تو ہندوؤں نے ان کی بڑا جو ہے نا استقبال کیا،
وہ کہنے لگے جی یہاں جو ہے نا بارش نہیں ہو رہی، اب آپ آ گئے ہیں تو یہ بارش ہو جائے گی۔ کہنے لگے خیر ہم مندر میں ٹھہر گئے۔ اور ہندو کہہ رہے تھے کہ بارش ہوگی جب بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا، جو ان کا تھا نا بت، اس کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا نا تو پھر بارش ہوگی۔ اب کہنے لگے اس کو پسینہ کیسے، پتھر کو پسینہ کس طرح آتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ پیشاب کر کے نا وہ پیشاب جو ہے نا اس کے سر پہ ڈال دیا۔ وہ صبح جب پنڈت اٹھے اس نے دیکھا بھگوان کا وہ جو متھا ہے وہ تو جناب پسینہ آیا ہوا ہے۔ کہنے لگے اب بارش ہو جائے گی، کہتا باقی بارش ہوگی۔ یعنی جیسے لوگوں کا یقین ہوتا ہے ویسے معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہندو پتھروں کو پوچھتے اور ان کو ملتا کچھ نہیں۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے جاؤ جس طرف جاتے ہیں۔ جس کو اللہ پر یقین ہے اس کو اللہ سے مل رہا ہے، جس کو بتوں اور پتھروں پہ یقین ہے اس کو بھی مل رہا ہے۔ اگر ان کی جو ہے نا بالکل بے بس ہونا دنیا میں ظاہر ہو جائے تو پھر جو ہے نا سارے اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سوچ دی ہے کہ خود فیصلہ کرو۔ پتھر جی میں تم خود گڑھتے ہو، بناتے ہو اور پالش کرتے ہو، بعد میں انہیں کو خدا بناتے ہو۔ عقل نہیں ہے تمہارے اندر۔ تو دوسرے دن باقی بھگوان کو پسینہ آ گیا، پیشاب والا۔ تو فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو۔ تو تبلیغ میں وقت لگائیں گے نا انشاءاللہ، اپنے بچوں کو لگاؤ، محلے والوں کو لگاؤ، خود لگو۔ خدا کی قسم میں نے اس کی دنیا کے اندر بھی برکتیں دیکھی ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی برکات ظاہر ہوں۔ یہ بڑا زبردست کام ہے، بہترین کام ہے، اور جو ہے نا یہ نبیوں والا کام ہے۔ باقی ہم جو کبھی کبھی ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں نا تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستوں کے ساتھ ہی بات کی جاتی ہے نا، غیروں کے ساتھ تو نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ تبلیغ کے خلاف ہوں۔ میری تو زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزر گئی ہے۔ میں جن کا مرید ہوں، حضرت نے 30 سال تبلیغ کا کام کیا ہے۔ کبھی چلہ قضا نہیں کیا، کبھی سروزہ قضا نہیں کیا، کبھی شب جمعہ قضا نہیں کی۔ میں الحمدللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان سے میری درخواست ہوتی ہے کہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ لوگوں کو بلائے نیک کام کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیک کام کا حکم دے، اور حکم دینے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، منع کرے۔ جیسے میں نے حدیث بیان کی نا کہ برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، یا دل سے برا سمجھنا۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ جو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا نا، پھر اس سے آگے ایمان کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی درجہ نہیں۔ سمجھے کہ ایک آدمی نے مثلا گانے چلائے ہیں، اب یہ آدمی ہاتھ سے نہیں روکتا، اور جو ہے وہ اس کو زبان سے بھی نہیں روکتا، اور دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھتا بلکہ یہ بھی مزے لے رہا ہے، تو جس طرح وہ گانے چلانے والا گناہگار ہے، یہ سننے والا بھی اسی درجے میں گناہگار۔ کیوں؟ یہ برائی پہ راضی ہو گیا، روکنا تو کیا تھا، برا تو کیا سمجھنا تھا، یہ بھی اس میں خوش ہو رہا ہے۔ اب اسے بھی یہ بھی گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے۔ فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ منع کریں برائی سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ جو ہے مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم احینا ما کانت الحیاۃ خیرا لنا وتوفنا اذا کانت الوفاۃ خیرا لنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک درس کے ساتھی ہیں، ان کی گھر والی کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔